ایک انڈین رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد، اس نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند۔ کوئی بہت ضخیم کتاب نہیں ہے، وہ 250-300 صفحات پر مشتمل ہو گیا۔ میٹرک کے زمانے میں وہ کتاب اتنے شوق سے پڑھی کہ ایک ہندو نے لکھی ہے، پھر 2 بار پڑھی، پھر 3 مرتبہ پڑھی وہ کتاب۔ تو بڑی خوبصورت کتاب لکھی۔ تو کسی نے سوامی سے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ اس کو پڑھ کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے، تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اس کا جو جواب سنیے، وہ کتنا آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ہمارے روڈ پہ ایک گاڑی چلتی تھی، اس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ، اگر نہ سمجھے تو موج ہے، لیکن اگر سمجھے تو یہ نیندیں اچاٹ کر دے جملہ۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس نے کہا جب میں مسلمانوں کے پیغمبر کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کا مطالعہ کیا تو میرے دل میں بھی یہ جذبہ جاگا کہ اس پیغمبر پر ایمان کیوں نہ لے آؤں جس کی سیرت اتنی تابناک اور روشن ہے۔ لیکن جب دور موجود کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا وجود لوگوں کے ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بن گیا، اور ہمارے اسلاف کا وجود کفر کے اندھیرے دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس لیے ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہوگا، ہم دنیا کو کیسے مسخر کر سکتے ہیں، دنیا کی کیسے تسخیر کر سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے وجود کو بھی مسخر نہیں کر سکے، اپنی خواہشات پہ قابو نہیں ڈال سکے، اپنی آرزوؤں پر ابھی کنٹرول نہیں کر سکے۔ جب تک ہم ان کی محبت کے سانچے میں نہیں ڈھل جاتے۔ میرے حضور قبلہ عالم شیخ مربی نے کہا تھا، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ تو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت پیرائے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سیرت النبی کا عنوان ہو یا اسوہ رسول کا یا عشق رسول کا یا محبت رسول کا یا کوئی بھی عنوان ہو، تو یہ صرف معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہمارے عمل کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سمیع تلذذ کے لیے نہیں ہوتا کہ کانوں کی لذت اس سے حاصل کر لیں، بلکہ اس ہمیں سیکھنے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم کس طرح زندگی گزارتے تھے، اور انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے، جس طرح شب و روز بسر کیے ہیں، تو ہمیں اس پر اپنی زندگی کو لانا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بخیل نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ پھر تیسرا سوال حضور علیہ السلام سے کیا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ دیکھیں، کیا مومن بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں؟ ہم مومن بھی ہیں اور خائن بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور مکار بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور دوسرے کو جل و فریب بھی دے رہے ہیں۔ اگر یہ ابو جہل کو راز معلوم ہو جاتا کہ اسلام بھی چل جائے گا اور جھوٹ، مکر، فریب، دجل، تلبیس، جھوٹی سرداری کا بت بھی قائم رہے گا، تو اس کو کیا ضرورت تھی ٹکر لینے کی؟ وہ اسلام بھی قبول کر لیتا اور زندگی بھی اپنی خواہش کے مطابق گزارتا رہتا۔ لیکن اسے پتہ تھا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے طریقہ حیات کے مطابق اب زندگی کو ڈھالنا ہوگا، پھر اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی آرزوؤں کو، تمناؤں کو ترک کرنا پڑے گا۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہواں جے میں ہواں۔ پھر اپنا وجود تو اس کی نفی کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم ان پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا نام بھی ادب سے چوم رہے ہیں، عقیدت سے نعرے بھی لگا رہے ہیں، لیکن زندگی میں، رویوں میں، کاروبار میں، انداز معاشرت میں ہم اپنی ساری مرضی کر رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں چلے گا۔ یہ ہم ان سے دھوکہ نہیں، اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ ہمارے رویوں میں اتر آئے۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او۔ اقبال کہتے ہیں پھر اپنی زبان سے ان کا نام میلہ نہ کر، اگر ان کے طرز زندگی کو تو اختیار کرنا نہیں چاہتا۔